لإنان الثناء إليه ثانيا والصلاة والسلام على أفضل الرسل محمد وآله مسليا محمد وآله مسليا في غلبة الصلوات مجليا ومسليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والحكم وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی خلد کی جو سردار بنی تیری ہے اولاد علی ہم زلف عثمان ہے تو عمر تیرا داماد علی حق تیرا کردار عمل سچ تیرا ارشاد علی دشمن تیرے مرد آباد تو ہے زندہ باد اور ان کے لیے بھی جو یہ کہہ دیں کہ شاید علی سے عقیدت پر حق کسی خاص فرد کا ہوتا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت میں یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں آج کا یہ پروقار اجتماع جو شان اہل بیت و شان صحابہ کے عنوان سے معنون ہے محترم عبدالحمید صاحب کی خصوصی دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے بہت سے علماء بھی خصوص مولانا اعجاز الحق مدنی صاحب اور دیگر معززین یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے میں اور آپ مسلمان ہیں ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں نا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے بولے نا ایمان لے آنے کا مطلب سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے مسجد بیٹھے ہو یار مسجد میں بیٹھے ہیں ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی کہ اللہ کا گھر ہے ویسے میرا تھوڑا سا اس عنوان پر میں بات کہہ دیتا ہوتا ہوں اور میری اس بات کو آپ محسوس نہ کیجیے گا کہ ہماری مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں طبقے کی مسجد ہے یہ فلاں طبقے کی مسجد ہے اس کا مطلب یہ اللہ کی نہیں ہے ایسے ہی ہے نا اگر طبقے کی ہے تو اللہ کی تو نہ ہوئی اللہ کی مسجد میں تو کسی کے داخلے پہ پابندی جو مسلمان ہے اس کے داخلے پہ پابندی بولیے نا اس کے داخلے پہ پابندی نہیں ہوتی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے نا یا کسی دی خاص مسجد ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا
کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں عرف عام میں جو ایک تعریف کی جاتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، وہ تعریف یہ کی جاتی ہے کہ شاید نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج ادا کرنا، اور باقی جیسے جیویں سن مولوی لا چھڑیا اس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ تعریف کسی انداز سے درست ہو، لیکن جو تعریف قرآن کرتا ہے، جب تک اس کے مطابق میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہوگا، میں اور آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے، میں اور آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ہم جتنا خود کو سمجھتے رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہم لوگ ہیں، ہم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس تعریف پر پورا نہیں اترتے جو تعریف خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے، محمد رسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہوئی۔ جب تک ہم اس تعریف پر پورے نہیں اتریں گے ہم مومن نہیں ہیں۔ اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہیں۔ مومن اس وقت ہوں گے جب ہم اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں جو معیار خالق کائنات نے بنایا ہے، میرے اور آپ کے پروردگار نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں زندگی گزارتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے پاس کوئی چیز پسند آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اسی کے جیسی ہمیں چاہیے، اسی کے جیسی چاہیے۔ کسی کی ٹوپی اچھی لگی، کوئی چادر اچھی لگی، کوئی رومال اچھا لگا، کوئی لباس اچھا لگا، ہم اس سے پوچھتے ضرور ہیں، لے سکیں نہ لے سکیں ایک الگ بات ہے، لیکن پوچھتے ضرور ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے، چونکہ میں نے اس کے ساتھ کا لینا ہے، میں نے اس کے ساتھ کا، کہ معیار میں فرق نہ آئے، معیار میں فرق نہ آئے۔ چونکہ معیار میں فرق آ گیا تو وہ چیز ویسی تو نہ رہی، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اس معیار پر جب تک میں اور آپ پورے نہیں اترتے جو معیار ایمان کا اللہ نے بنایا ہے، میں اور آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم چاہے اس کا دعویٰ کریں، چاہے ہم اس کے دعوے میں اس حد تک چلے جائیں کہ ہم دوسروں پر جتنے مرضی الزامات لگا دیں، لیکن ہم بھی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں جب تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر پورے نہیں اترتے، اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر پورے۔ بولیے ایسے ہی ہے نا جی، یہ غلط بات کر رہا ہے۔ اب ایمان لانا کسے کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، آقا دو جہاں کی رسالت پر ایمان رکھا ہے، اور صرف آپ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھا، آپ کو آخری رسول بھی مانا، آخری پیغمبر بھی آپ کو مانا، اور آپ کو آخری پیغمبر مانتے ہوئے آپ نے جو جو بتایا ہے اس پر بھی ایمان رکھا ہے۔ اور ساری رات اگر مصلی پر پڑے رہے، سارا دن تسبیح کی، تمام احکامات کو پورا کیا، شاعر اسلام کو پورا کیا، ان کا احترام کیا، حتیٰ کہ آپ نے حج بھی کیا اگر استطاعت تھی، صاحب استطاعت تھے زکوٰۃ بھی ادا کی، صاحب استطاعت تھے عشر بھی ادا کیا، تمام تر معاملات کے بعد جب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے حکم کیا ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، اے ایمان والو روزہ رکھو جیسے کہ تم پر فرض ہیں، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھے تو روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہوا تو اب اس مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے ادا کر دی، حج کا حکم ہوا تو حج کر لی، ایمانیات کا حکم ہوا تو ایمان رکھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول آخری پیغمبر ہے حضرت محمد رسول اللہ، باقی انبیاء جو تشریف لائے تعداد جتنی بھی تھی سب پر ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے۔ لیکن اس سارے ایمان کے بعد، تمام تر کوشش کے بعد، حتیٰ کہ ایک جملہ ساڈی زبان وچ استعمال ہوندا کہ مسجد دا ککھ بن کے، مسجد دا ککھ بن کے، یعنی مسجد میں ہی رہے، تمام تر معاملات کے بعد پھر حقوق العباد بھی ادا کیے، صرف حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد بھی ادا کیے،
راستے کا حق دیا ہے، پڑوسی کو اس کے حقوق دیے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دی، کسی پر ظلم نہیں کیا، بہن اور بیٹی کا حق نہیں کھایا، اس سارے معاملات کے بعد بھی جہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر رب ہمیں پکارتا ہے، وہیں پر رب پھر مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، پھر مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، پھر مجھے اور آپ کو ایک معیار بتلا رہا ہے، پھر مجھے اور آپ کو اسلام کی اور ایمان کی ایک کسوٹی دے رہا ہے، پھر مجھے اور آپ کو ایمان کا ایک اسلوب دے رہا ہے، پھر مجھے اور آپ کو قرآن کا ایک اصول دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان لانا یہی ہے جو میں اور آپ لا رہے ہیں، یا ایمان لانے کا کوئی اور معیار ہے کہ جس کے مطابق ایمان لائیں گے تو اس کی بارگاہ میں نماز قبول ہے، اس کی بارگاہ میں روزہ قبول ہے، اس کی بارگاہ میں زکوٰۃ قبول ہے، اس کی بارگاہ میں حج قبول ہے؟ نہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں ہے۔ یہ نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں ہے۔ وہ طواف کیسے بنے گا؟ وہ نماز کیسے اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ جب تک ہم اس معیار پر پورے نہیں اترتے جس معیار پر اترنے کے بعد رب کہتا ہے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جسے آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی متقی بننے کے بعد بھی رب کہتا ہے ہدایت ضروری ہے۔ متقین بننے کے بعد بھی، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ بولو نا، رب کہہ رہے نا ھدی للمتقین۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ بولو نا، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ متقی کی سب سے چھوٹی مثال یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ سارا دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکا رہے، ہر چیز سے بچ جائے، ہر برائی سے بچ جائے۔ یعنی تمام تر برائیوں سے بچنے کے بعد بھی کیا حکم ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یعنی متقین کو ہدایت چاہیے، ایمان والے کو ہدایت چاہیے، مسلمان کو ہدایت چاہیے، کلمہ گو کو ہدایت چاہیے۔ ہدایت کی تلاش ہے، اور وہ تلاش پھر رب کے اس معیار پر ختم ہوتی ہے کہ جو معیار پروردگار عالم نے بنا دیا ہے کہ یہ کتاب ھدی للمتقین ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں پڑھتا رہوں گا مجھے ایسے ہی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو قرآن کے دنیاوی فوائد ہوں گے شاید وہ حاصل ہو جائیں، لیکن جو فائدہ جس بنیاد پر کتاب اللہ کو اتارا گیا ہے وہ فائدہ متقی کو بھی تبھی حاصل ہوگا جب وہ اس ہدایت کے راستے پر چلے گا، اس معیار پر پورا اترے گا جو معیار پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ تمام تر کوشش کے بعد بھی اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تر محنت کے بعد بھی اللہ پھر کہتے ہیں آمنو، ایمان لا۔ بولیے نا، آمنو، رب نماز پڑھی ہے، اللہ نماز پڑھی، سجدہ کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، سبحان ربی العظیم پڑھے، نماز میں قیام کی حالت میں تیری حمد و ثنا بیان کیے، تیری کتاب خدا کی تلاوت کیے، تیرے سامنے رکوع میں الگ چکے، سجدے میں 2 مرتبہ الگ چکے، پھر ایک پورا طریقہ کار اختیار کیے، پھر وہ مکالمہ بھی ادا کیے جس میں پروردگار سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام تر بدنی مالی عبادتیں تیری ذات کے لیے، اور پھر رب آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ وہ سارے معاملات کرنے کے بعد بھی، درود پاک پڑھنے کے بعد بھی اللہ پھر کہہ رہے آمنو، ایمان لا۔ تو ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کون سا معیار ہے جس پر ایمان لاؤں گا تو آپ تسلیم کریں گے؟ کون سا معیار ہے جس پر ایمان لاؤں گا تو آپ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ کون سی کسوٹی ہے جو ایمان لے کر آؤں تو آپ مان جائیں گے؟ اللہ مقصود تو آپ کو راضی کرنے، تو ربا راضی تجھے کیسے کروں؟ کس طرح تو راضی ہوگا؟ کون سی بنیاد ایسی بنے گی؟ سجدہ تو کیے، پھر بھی رب کہتا ہے آمنو، نماز ادا کیے، پھر بھی رب کہتا ہے آمنو، زکوٰۃ ادا کیے، پھر بھی رب کہتا ہے آمنو، حج کیے، پھر بھی رب کہتا ہے آمنو۔ اللہ کتنا سفر کیا، پھر مکہ کی سرزمین پر آیا، احرام باندھے، نہایا دھویا، غسل کیے، پھر تیرے گھر کے چکر لگائے ہیں،
سعی کیے، پھر مینار عرفات میں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، پھر ابا تو کہتا ہے آمن ہوں، تو پھر بتلائیے تو صحیح کیسے ایمان لاؤں جو تیری بارگاہ میں سنا جائے گا، جو تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، جو تیری بارگاہ میں منظور ہوگا، جو تیری بارگاہ میں پہنچنے کا معیار ہے، پھر بتلائیے تو صحیح۔ رب کہتا ہے آمنو بمثل ما آمنتم بھی، ایمان لا جیسا صدیق ایمان لائے، ایمان لا جیسا عمر ایمان لائے، ایمان لا جیسا عثمان ایمان لائے، ایمان لا جیسا علی ایمان لائے، ایمان لا جیسا 1,44,000 کم و بیش وہ مقدس نفوس ایمان لائے کہ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گئے، لا الہ نہیں بدلے، 2 حصوں میں چیر دیا گئے، لا الہ نہیں بدلے، 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئے، لا الہ نہیں بدلے، تپتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ڈالا گئے، لا الہ نہیں بدلے، جنابت نہیں قبول کیے، لا الہ نہیں بدلے، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں معصور رہنا برداشت کیے، لا الہ نہیں بدلے، پتھر برداشت کیے، لا الہ نہیں بدلے، مکہ چھوڑے، لا الہ نہیں بدلے، کنبہ قبیلہ چھوڑے، لا الہ نہیں بدلے، ماں باپ کا وطن چھوڑے، لا الہ نہیں بدلے، بیوی بچے چھوڑے، لا الہ نہیں بدلے، حتیٰ کہ جان دے چھوڑیے، لا الہ نہیں بدلے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، رفعت صحابہ، مولانا مسرور نواز جنگوی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایمان صحابہ، ایمان صحابہ، ایمان صحابہ، کردار صحابہ، کردار صحابہ۔ خزاں کی رت میں دیا جلانا، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال ہے۔ ذرا سی لغزش پہ روٹھ جاتے ہیں، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، کردار صحابہ، افکار صحابہ، افکار صحابہ۔ تم پھر بتلاؤ نا کہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ بولیے نا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا صحابہ معیار عدل ہیں، ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ صحابہ معیار عدل ہیں، رب کہہ رہا ہے نا کہ یہ معیار ہے۔ بولیے نا، آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، یعنی متقی ہدایت چاہتا ہے نا تو ان کے مثل ایمان لا، فقد اہتدوا، ہدایت مل جائے گی۔ بولو نا، میں نے شروع میں آپ سے کہا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، اور ہدایت کیا ہے؟ رب کہتا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، بولو نا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہدایت ہے، ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے، ان کی ماننا ہدایت ہے، کیونکہ سرکار نے انہی سے تو کہا تھا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی جو دین میرے اور آپ کے پاس ہے کس کا ہے؟ بولیے نا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، حضور کے نطق معصوم سے جاری ہو رہا ہے کہ یہ کس کا ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس موقع پر بھی رب نے صدیق کی اولیت کو، صدیق کے پہلے ہونے کو برقرار رکھا، کہ جب یہ آیت سرکار بیان کرتے
تو سب سے پہلے مفہوم بھی صدیق سمجھتا ہے. صدیق رو پڑے. صحابہ نے پوچھا کہ صدیق روتے کیوں؟ یہ تو بشارت ہے کہ یہ ہمارا دین تھا، ہمارے لیے مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو رہے اور آپ رو رہے ہیں. صدیق کہتے ہیں آقا اس دنیا سے رخصت ہو. صدیق دا دشمن پیٹ پیٹ تبرتے، عثمان دا دشمن پیٹ پیٹ تبرتے، توجہ ہے آپ کی؟ دشمن پیٹ. پہلے نمبر پر صدیق کو رب نے وہاں بھی برقرار رکھا کہ پہلے معنی اور مفہوم سمجھ کون رہا؟ بولیے نا، زور سے بولیے. صدیق اس معنی اور مفہوم کو سمجھ رہا ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ بولیے نا، ایمان کا معیار کیا ہے؟ جب آپ اس سفر پر روانہ ہوں گے، جب آپ اس سفر پر روانہ ہوں گے، ہر سفر کے لیے کچھ تیاری چاہیے ہوتی ہے. ہر سفر کے لیے کچھ تیاری چاہیے ہوتی ہے. بغیر تیاری کے سفر میں منزل پر بندہ نہیں پہنچ سکتا. بولو نا جی. آپ یہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں اور تواڈے کول کرایہ بھی کوئی نہ ہوئے، یا گڈی تیل ہی کوئی نہ ہوئے، تیل پواون دے پیسے بھی کوئی نہ ہوئے، سوٹ بھی کوئی نہ ہوئے، تو راسو کی منزل تک کیویں پہنچ سکتے؟ نہیں نہ پہنچ سکتے. بولو نا. ثقلین ایک لفظ ہے. ثقلین، ثقلین دا معنی ہے دو خزانے. ثقلین دا معنی ہے، بولو نا کی معنی ہے؟ دو خزانے. اور ثقلین، ثقل کہتے کس کو ہیں؟ کہ ایسی متاع المسافر الی المنزل، ایسی متاع جو مسافر کو منزل تک، بولو نا، مسافر کو منزل تک پہنچا دے، راستے میں نہ چھوڑے، ناکام نہ کرے، مایوس نہ کرے، اس کو راستے میں کہیں اس کا مقام پر اختتام نہ ہو، بلکہ ایسی متاع جو منزل تک اس کو لے کر جائے، منزل تک لے کر جائے، اس کو ثقلین کہتے ہیں. کہ وہ خزانہ جو مجھے اور آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا دو خزانے میں نے تمہیں دیے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے کہ تم منزل تک پہنچ سکتے ہو. اگر یہ دو خزانے تمہارے پاس موجود ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دو خزانوں کے ہمراہ اگر میں نے اور آپ نے سفر شروع کیا تو پھر یقین رکھیے محمد رسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بات ادھوری رہ جائے. بولو نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر منزل پر نہ پہنچے. رب نے معیار بتا دیے، سرکار نے راستے کا توشہ یا راستے کا سامان دے دیے کہ یہ سامان پکڑو، سفر شروع کرو، اس معیار پر پورے اترتے جاؤ، منزل تمہاری کامیاب ہے، سفر تمہارا مکمل ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. سرکار کہتے ہیں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری اطرت رسول اللہ ہے. ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا محمد رسول اللہ کا خاندان ہے. ایک طرف رسالت بنا کے نطق معصوم کے وہ الفاظ جو کتاب اللہ کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے، اور دوسری طرف آپ کی آل و عیال ہے جس کے لیے میں اور آپ دن رات درود و پاک پڑھتے ہیں اور ان پر بھیجتے ہیں. وہ آل کا سرمایہ بھی اور کتاب کا سرمایہ بھی میں نے اور آپ نے سنبھالنا ہے اور اس نقش قدم پر چلنا ہے جسے معیار بنا چھوڑے. پروردگار عالم نے اس معیار پر پورے اتر گئے اور اسی انداز سے چلتے رہے. تو پھر یاد رکھیے میں اور آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم مومن کہلائیں، اس بات کے مستحق ہیں کہ مسلمان کہلائیں، اس بات کے مستحق ہیں کہ سزا اور جزا میں یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے لیے سرکار کی شفاعت بھی ہوگی، ہمیں جنت میں سے بھی حصہ ملے گا. لیکن اگر وہ معیار نہیں اور راستے کا سامان نہیں تو پھر یاد رکھیے میں اور آپ کامیاب، بولو نا کامیاب کیوں؟ کیونکہ رب کہتے ہیں یہ معیار ہے. جب تک وہ معیار پورا نہیں ہوتا میں اور آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس معیار کو پورا کیے بغیر کامیاب ہو جائیں. وہ معیار ایسا ہے کہ جس معیار پر پورا اترنے کے لیے
امام اعظم جیسی شخصیت، ان کا جنازہ جیل سے نکلتے لیکن الفاظ نہیں تبدیل ہوتے، کیونکہ معیار صحابہ تھے۔ مجدد الافسانی کو شہنشاہ پر بلاتے، کہتے ہیں کہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور حجرے کا دروازہ ایسا بناتے کہ اگر مجدد داخل ہو تو سر نیچے ہو جائے اور اکبر کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاتا۔ لیکن مجدد نے پوچھا اور دروازہ کوئی نہیں، کہا اور بھی دروازے ہیں، لیکن اکبر یہ چاہتا ہے کہ مجدد مجھے سجدہ کرے۔ اکبر نے بجائے اس کے سر اندر کرتا، اکبر نے اس کھڑکی، مجدد نے اس کھڑکی میں سے جوتا اندر کیا اور اکبر سے کہا جس کی بادشاہت پورے برے صغیر پاک و ہند پر تھی، اس کو کہا کہ تیری ساری بادشاہت مجدد کے جوتے کی نوک پر ہے۔ مجدد اپنی بات نہیں بدل سکتے، چونکہ مجدد نے کلمہ اس طرز پر پڑھے جس طرز پر بلال نے پڑھا تھا، اس طرز پر پڑھے جس طرز پر خبیب نے پڑھا تھا، اس طرز پر پڑھے جس طرز پر صدیق نے پڑھا تھا، اس طرز پر پڑھے جس پر 1,44,000 کم و بیش مقدس نفوس نے پڑھا تھا، اس طرز پر پڑھ کر آیا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے دونوں ہاتھ گھٹوں سے بیکار ہوتے ہیں، الفاظ نہیں بدلتے۔ شاہ عبدالعزیز کو جلا وطن کیا جاتا ہے، الفاظ نہیں بدلتے۔ عبدالشکور لکھنوی تاریخ کا آغاز کرتے، الفاظ نہیں بدلتے۔ عبدالستار کوسوی کریا کریا گلی گلی گھوم کر الفاظ بیان کرتے، لیکن صحابہ کا معیار عدل ہونا نہیں بدلتے۔ دوست محمد قریشی مناظرے کے دلائل کے ساتھ انبار لگاتے ہوئے تجھے اور مجھے درس دیتے، تجھے اور مجھے پیغام دیتے، الفاظ نہیں بدلتے۔ اور پھر وہی الفاظ لے کر جنگ کی دھرتی سے حق نماز کھڑا ہوتے، آواز بلند کرتے، نعرہ بلند کرتے، اور اسی جرأت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ کہ جیسے امام احمد بن حنبل کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے تھے، اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی زمین پر گر جاتا، لیکن امام احمد نے وہ کوڑے تو برداشت کیے، الفاظ تبدیل نہیں کیے۔ جنگ کی گلیوں میں گھسٹنا برداشت تھا، حق نماز کے الفاظ نہیں بدلے۔ جیلوں کی پابندی برداشت تھی، حق نماز کے الفاظ نہیں بدلے۔ تشدد برداشت تھا، حق نماز کے الفاظ نہیں بدلتے۔ بچوں کے یتیم ہونا گوارا کیے، حق نماز کے الفاظ نہیں بدلے۔ بیوی کو بیوہ ہونا گوارا کیے، حق نماز کے الفاظ نہیں بدلے۔ آج بھی اسی سوچ کے ساتھ، اسی ساس کے ساتھ، اسی جرأت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ، اسی انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، جب تک سورج